اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھیے رسول کی سیرت اکثر میں نے دیکھا ہے کہ افراد پڑھنے والے بھی ہیں، رسول کی سیرت کی اگر کوئی کتاب نظر آئے گی تو اس کو اوائڈ کر دیتے ہیں کہ شاید بور سی کوئی کتاب ہوگی. اس حوالے سے آپ کو عام زندگی میں رسول کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے اور ہم کس طرح زندگی گزارتے ہیں آپ کمپیئر کبھی کرتے ہوئے دیکھتے چلے جائیے. چند ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کی نشاندہی آج بھی. رسول جس وقت گھر کے اندر ہوتے تھے تو وقت کس طرح گزارتے تھے. علماء نے جنہوں نے بھی سیرت رسول کے موضوع پر کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول گھر کے اندر جتنا وقت گزارتے تھے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے تھے. گھر کے اندر جتنا وقت گزارتے تھے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے تھے. 1/3 حصہ خدا کی عبادت کے لیے وقت ہوتا تھا، 1/3 حصہ گھر والوں کے معاشرتی حقوق کی ادائیگی کے لیے وقت ہوتا تھا، مثلا ان کے ساتھ ہنسنا بولنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے پرابلمس کو سالو کرنا ہے. اور تیسرا حصہ 1/3 وہ اپنے نفس کی راحت اور آرام کے لیے گزارتے تھے. تو گھر کے اندر رہتے ہوئے 3 حصے کرتے تھے، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ گھر والوں کے حقوق معاشرتی حقوق کی ادائیگی کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے نفس کی راحت و آرام کے لیے. پھر جو اپنے نفس کی راحت و آرام والا حصہ ہوتا تھا اس کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک حصہ خاص احباب کے لیے ہوتا تھا جس میں عام افراد نہیں آتے تھے، خاص قسم کے احباب رسول کے آتے تھے، رسول ان کو تعلیم دیتے تھے اور پھر وہ زیادہ سے زیادہ دیگر افراد کو باہر تعلیم دے دیا کرتے تھے، عام افراد کو. لیکن اس میں عام افراد کو آنے کی اتنی اجازت نہیں تھی، اس میں خاص قسم کے رسول کے احباب اور ساتھی وہ آیا کرتے تھے. اس حوالے سے اب ہم اپنی اگر اب زندگی دیکھ لیں تو 1/3 جو گھر کے مثلا 9 گھنٹے اگر رسول گھر کے اندر رہتے ہیں تو اس کا 1/3 کتنا ہوا؟ 3 گھنٹے. 3 گھنٹے تو کم سے کم رسول عبادت خدا اس حوالے سے کرتے ہی کرتے تھے. لیکن ہم اپنے آپ کو اگر دیکھ لیں تو ہم کتنی دیر عبادت خدا، مستحبات والی تو چھوڑیے، کتنے ہم پر واجب عبادتیں موجود ہیں، کتنی قضا نمازیں ہیں اور نمازیں آیات ہیں اور کیا کچھ ہمارے اوپر لدا ہوا نہیں ہے اس وقت. تو کم سے کم 3 گھنٹے نہ صحیح تو آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ ضرور عبادت خدا واجب سے ہٹ کر، وہ جو واجب نمازیں آپ کو پڑھنا ہے اس کو پڑھنا ہے، ان سے ہٹ کر الگ سے کچھ عبادت کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے. رسول کی سیرت کا تقاضا ہے. تو رسول اپنے گھر میں اس انداز سے جو ہے وہ جب گھر کے اندر رہتے تھے تو کس انداز سے رہتے. دوسرا، رسول جب گھر کے اندر انٹر ہوتے تھے تو ایک دعا پڑھتے ہوئے، دیکھیے وہی ہمیں ساری اڈاپٹ کرنی ہے رسول کی سیرت سے چیزیں. رسول جب بھی گھر کے اندر ہوتے تھے ایک دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی کفانی و اوانی. اس خدا کی حمد ہے، تعریف ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے میری تمام ضروریات کی کفالت فرمائی اور مجھ کو ٹھکانہ بخشا. مثلا اگر کبھی ہم غور کریں کہ ہماری جتنی ضروریات ہیں شاید کبھی ہمیں اس حوالے سے شکر کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں ہمیں کتنی ہماری ضروریات ہیں، کس انداز سے خدا ان کو حل کرتا چلا جاتا ہے. جب بھی گھر کے اندر ہوتے تھے تو ضروریات زندگی، جو ہماری ضروریات زندگی ان کی کفالت کس انداز سے خدا کرا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اندر ہوتے تھے. وہ آوانی، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ بخشا. دیکھیے کہ جس وقت بھی ہم اپنے کاروبار اور ملازمت سے گھر واپس لوٹتے ہیں تو کس حد تک ہمارے لیے اچھی سائبان اور سکون جگہ ہمارے لیے گھر خدا نے قرار دیا. اور دیکھیں ہم شاید ہی کبھی ہمیں توفیق ملی اس حوالے سے کہ اپنے گھر کا شکر ادا کرنے کی. اور پھر رسول اگلا جو دعا پڑھتے تھے اس کے اندر بھی پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے کھلایا اور مجھ کو پلایا. تو اس حوالے سے تو رسول کہتے تھے ضروریات زندگی کا شکر ادا کرتے ہوئے، اپنے لیے بہترین جو گھر کے اندر داخل ہوں تو اس گھر کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو یہ بھی ہمیں اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں خدا کی نعمتوں کا احساس رہے. وہی جو میں نے ایک مثال بھی استاد محسن قراتی کی دی تھی کہ جب تک ہمیں نعمتیں ملتی رہتی ہیں تو ہمیں نعمتوں کا احساس بھی نہیں ہوتا. انہوں نے مثال لکھی ہے، فرض کر لیں یہ انگوٹھا، کبھی آپ نے اپنے انگوٹھے کی اہمیت کا احساس ہی نہ کیا. اور پھر انہوں نے وہ جو ہماری گفتگو میں آ بھی چکی ہے بات کہ اگر یہ انگوٹھا فرض کر رہے ہیں نکال لیں اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ اپنی قمیض کا بٹن تک نہیں بند کر سکتے اگر انگوٹھا نکال لیا جائے آپ کو. بلکہ انہوں نے لکھا ہے بریکٹ میں کتاب کے اندر کہ ابھی تجربہ آپ کر کے دیکھ لیجیے. تو کبھی ہم نے اس انگوٹھے کی اہمیت کا احساس نہیں کیا جبکہ کتنی بڑی ہمارے لیے نعمت تھی. تو خدا نے اس حوالے سے نہ جانے کتنی ہم کو نعمتیں دی لیکن کبھی ہم احساس نہیں کرتے. رسول جب بھی گھر کے اندر ہوتے تھے ہمیشہ گھر والوں کو آتے ہی سلام کرتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ توقف کریں اور بچوں سے ایکسپیکٹ کریں یا گھر کے افراد سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ان کو سلام کریں. رسول خود آ کر سلام کرتے تھے اور کہتے بھی تھے کہ جب تم لوگ اپنے گھروں کو جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، کیونکہ سلام کرنے سے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بہت زیادہ برکت نصیب ہوگی. دیکھیے بہت ساری ایسی باتیں جو ہماری
20-20 ہزار 25-30 ہزار روپے بھی کما لیں تب بھی گھروں کے اندر اس حوالے سے جو پورے نہیں ہوتی. تو ہم نے بہت ساری بظاہر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترک کر دیا جنہیں ہم بہت چھوٹا سمجھ کے حقیر سمجھ کے نظر انداز کر دیا، جبکہ یہی برکت پیدا کرنے والی چیز ہے. مثلاً کہا جاتا ہے، رسول کے احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ مثلاً دسترخوان کے اوپر جو تھوڑے تھوڑے سے روٹی کے جو ٹکڑے وغیرہ رہ جاتے ہیں ان کو اگر اٹھا کے کھایا جائے تو بہت زیادہ برکت کا باعث ہوگا. لیکن ہمارے ہاں تو شاید اس کو بہت معیوب بھی خیال کیا جائے یا تہذیب و شائستگی کے منافی سمجھا جانے لگا ہو اب. لیکن بہرحال کی چیزیں برکت کا پیدا کرنے کا سبب ہے. یا کچھ پرانے علماء اور بزرگوں کا طریقہ کار علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پر سجدہ کیا کرتے تھے کہ یہ بہت زیادہ کہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں اتنے رزق اور نعمتیں عطا کی. تو اس حوالے سے برکت پیدا کرنے کا سبب بن رہا تھا. تو جب بھی گھر کے اندر اس حوالے سے انٹر ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اس طرح شکر کرتے ہوئے انٹر ہوتے اور اس کے بعد سلام کیا کرتے تاکہ جو ہے گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ برکت ملے. رسول جس وقت اچھا دیکھیے رسول کا سونا اور جاگنا کس انداز کا ہوتا تھا. دیکھیے وہی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جو ہمیں بھی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. رسول کبھی بھی حد اعتدال سے زیادہ نہیں سوتے تھے، بلکہ اس حد تک ملتا ہے کہ رسول ایک ہی رات میں بار بار سوتے اور اٹھتے تھے. یعنی سو جاتے تھے پھر اٹھ کر عبادت خدا کرنے لگتے تھے، پھر سو جاتے تھے پھر 1-2 گھنٹے بعد اٹھ کے عبادت خدا کرنے لگتے. اس طرح کئی بار سوتے اور جاگتے تھے، عبادت خدا بھی ہوتی رہتی تھی. بلکہ علماء نے لکھا کہ گھر میں اور افراد جو ہوتے تھے جو جاگ رہا ہوتا تھا وہ بھی رسول کو دیکھ لیتا تھا. یعنی جو بھی جس کی بھی آنکھ کھل جاتی تھی وہ رسول کو کسی نہ کسی حوالے سے دیکھ لیا کرتا تھا. رات میں اتنی بار اٹھتے اور جاگتے تھے عبادت خدا کے لیے. ہماری طرح نہیں کہ 8-8 گھنٹے اور 10-10 گھنٹے اور 12-12 گھنٹے جو سونے پہ آئے تو بالکل ہی سوتے چلے گئے. اور اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں رسول کا بستر کچھ اتنا زیادہ سخت قسم کا رسول جان بوجھ کر اپنے بستر کو رکھتے تھے کہ ایک دفعہ رسول کی ایک زوجہ نے بستر کو کچھ نرم کر دیا تو رات بھر کچھ کروٹیں بدلتے رہے اور اگلے دن پوچھا کہ تم نے میرا بستر میں کچھ تبدیلی کی تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح بستر نرم کر دیا تھا. کہا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا کیونکہ اس کی نرمی مجھ کو تہجد کی نماز سے مانع ہوتی ہے. یعنی اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ہم جتنی ضروریات اور آسائش اپنے زندگی میں بڑھاتے چلے جائیں تو آپ خود آبزرو کریں گے مثلا کمرے کے اندر اے سی بھی لگا ہوا ہے، اتنی ٹھنڈک ہو رہی ہے اور آپ کے ساتھ گرمی میں بھی اے سی لگا ہوا ہے اس حوالے سے اور آپ کمبل کے اندر لیٹے تو نماز فجر کو بھی اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا. بلکہ اکثر افراد کی اس حوالے سے جتنی آسائشیں اس حوالے سے زیادہ ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اس منزل اور لیول تک چلے جانا چاہیے کہ ہم بالکل بوریے اس کے اوپر سونا شروع کر دیں، لیکن کم سے کم آسائشوں کے ساتھ اس بات کی احتیاط بھی لازمی رکھیں کہ یہ جو آسائشیں ہیں اور یہ جو نعمتیں خدا کی طرف سے ہم کو ملی ہیں یہ کسی حرام کا پیش خیمہ نہ بن جائیں کہ ہمیں جتنی آرام و آسائش بھی ملے تو اس حوالے سے ہم نمازیں ہماری قضا ہونے لگے ہیں، دیگر قسم کے حرام کاموں کے اندر اگر ہم گرفتار ہونے لگے تو اس سے اپنے آپ کو ہر صورت میں بچانا ہے. بلکہ روایت کے اندر تذکرہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ایک دفعہ گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ رسول اللہ بوریے کے اوپر آرام فرما رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ کر رسول اٹھے. عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ رسول کے جسم کے اوپر بوریے کے نشانات پڑے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے میں دیکھ کر رونے لگا. رسول نے کہا اے عبداللہ کیوں رو رہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ قیصر و کسریٰ تو ریشم و مخمل پر سوئیں اور آپ اس سخت بوریے کے اوپر. تو رسول نے کہا عبداللہ ابن مسعود رونے کی کوئی بات نہیں، ان کے لیے خدا نے دنیا رکھی، ہمارے لیے آخرت رکھی. تو ہمیں دیکھیے اس حوالے سے بھی رسول اسلام ہمیشہ بلکہ اکثر صحابہ جب بہت زیادہ اسٹریس کرتے یا رسول اللہ کچھ تو بستر کو نرم بنائیے، تو رسول کہتے تھے میں بستر کو نرم بنا کے کیا کروں گا؟ میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو چلتی دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے سایہ دار درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا ہو اور کچھ آرام کرنے کے بعد پھر چل پڑا ہو. تو ایک مسافر کو اتنی زیادہ آپ خود دیکھیں جب آپ سفر کی حالت میں ہوتے ہیں تو کہاں آپ اتنی آسائشوں کی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں. کسی اسٹیشن پہ جا کے رکے، کہیں بھی آپ کو جس انداز سے بھی ریل کے اندر کہیں بھی جگہ مل گئی آپ وہیں پڑھ کر سو جاتے ہیں. یعنی مقصد یہ کہ ان آسائشوں کو جتنی بھی ہم کو حاصل ہیں کسی بھی حرام کا پیش خیمہ تو ہرگز نہ بنے. اور رسول اسلام جب بھی سویا کرتے تھے تو روایتوں کے اندر بھی ملتا ہے اور اس بات کی تاکید بھی کی گئی کہ معوذتین تو خاص طور پر پڑھ کے سوتے تھے، سورہ قل اعوذ برب الناس اور سورہ قل اعوذ برب الفلق. بلکہ علماء نے تو خاص طور پر لکھا اور کہا کہ اپنے بچوں کو بھی خاص طور پر اس بات کی تاکید کیجیے کہ وہ چاروں قل تو ضرور اپنے اوپر پڑھ کر جو ہے وہ باہر نکلا کریں. تو ہر قسم کے شیاطین دنیاوی اور جو باطنی قسم کے شیاطین ہیں ان سے بھی ان کو نجات ملے گی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے اور بہت زیادہ تاکید بھی آئی ہے روایتوں میں کہ کم سے کم سونے سے پہلے انسان 4 چیزیں تو ضرور کر کے سوئے. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سوئے کہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا.
تمام مومن و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کر کے سو، اللہم اغفر للمومنین والمومنات، تاکہ اگر اس کا حالت موت اسی نیند کی حالت میں انتقال بھی ہو جائے تو توبہ پر اس کا انتقال ہو، اس وجہ سے خاص طور پر ہی۔ دوسرا یہ کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تو خاص طور پر پڑھ کے سویا کرے، جس کو تسبیحات اربعہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا محمد و آل محمد پر درود، بلکہ تمام انبیاء پر درود پڑھ کے سویا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو یہ چار چیزیں تو خاص طور پر ان کی تو ضرور بالضرور، اور بلکہ رسول کا ملتا بھی ہے۔ ازواج جو رسول کی ہیں وہ روایت فرماتی ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ رسول خدا قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھتے تھے، اور پھر اپنے چہرے اور جسم کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتے تھے اسی حوالے سے۔ تو اکثر جیسے کہ لوگ پوچھتے ہیں، سوچتے ہیں بھائی اس کی بھی کیا ضرورت نہیں ہے، رسول کی سیرت میں ہم کو ملتا ہے کس انداز سے رسول اپنے جسم کے اوپر ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے اور پڑھنے کے بعد۔ بلکہ جو مریض کے مستحبات ہیں کہ اس میں جو تیماردار کے لیے کہ وہ جب بھی کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جائیں تو سورہ فاتحہ یا سورہ قل اللہ جو اس کے اوپر پڑھیں اس کے صحت یابی کے لیے، تو اس کے اوپر پھونک بھی ماریں اور اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے، جسم کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس چیز کو پڑھا جائے۔ یعنی اس چیزوں کی بھی اہمیت ہے، ہاتھوں کو پھیرنا یا پھونک مارنا، ان کو بالکل فضول اور بیکار قسم کی چیز جو ہے وہ نہ سمجھا جائے۔ اور خاص طور پہ ایک چیز اور، ہمیشہ رسول یہی کرتے تھے کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سوتے تھے، کیونکہ پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے اگر سونے سے پہلے وضو کر کے سویا جائے۔ شہید مطہری اپنے والد کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کبھی بھی ہوتا ہی نہیں تھا ایسا کہ وہ بلا وضو کبھی سوئے۔ اور شہید مطہری کی زوجہ نے ان کی شہادت کے بعد جو انٹرویو دیا اس میں کہا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ شہید دن میں آدھا گھنٹہ بھی بغیر وضو کے رہیں۔ اس حد تک یہ لوگ احتیاط کرنے والے افراد ہوا کرتے تھے۔ ہر وقت جب انسان پاک و پاکیزہ رہے گا تو آپ کو سوچیے کہ شیاطین کس انداز سے اس کے اوپر جو ہے پھر آ سکیں گے اور اس کے اوپر اپنا غلبہ کر سکیں گے۔ اچھا دیکھیے، اب رسول گھر کے اندر ہوتے تھے، سوتے جاگتے کس طریقے سے تھے رسول؟ آپ دیکھیے، رسول ایک تو تبلیغ کے لیے اپنی زبان کو کھولتے تھے، وہ تو ہماری اس پہ بھی ابھی گفتگو ہوگی، لیکن رسول کبھی خاموش بھی رہا کرتے تھے۔ ہم بھی دیکھیے اکثر خاموش رہتے ہیں، ہر وقت تو نہیں بولتے رہتے، لیکن علماء نے جنہوں نے بھی رسول کی سیرت کے اوپر کام کیا ہے فرماتے ہیں کہ رسول کی جو خاموشی تھی وہ چار چیزوں کی جامع ہوا کرتی تھی۔ رسول کی خاموشی میں چار چیزیں ہوتی تھیں، میں ان کی تفصیل پہ بھی بتاتا ہوں کیا۔ نمبر 1 ہے حلم، نمبر 2 بیدار مغزی، نمبر 3 انداز کی رعایت، اور نمبر 4 فکر۔ یہ چار چیزیں رسول کی خاموشی میں ہوا کرتی تھی۔ نمبر 1 حلم، دیکھیے ہمیں بھی اکثر بہت ساری ہمیں ناگوار باتیں اس حد تک ناگوار لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہم تو بالکل غصے سے از خود رفتہ ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ رسول اکثر ناگوار باتوں کو، رسول کو تو سوچیے ان کو کوڑا بھی پھینکا جاتا تھا اور کیا کچھ اذیتیں اور مصیبتیں رسول کے اوپر نہیں ہوتی تھیں، لیکن اس انداز سے رسول کی سیرت ہے کہ ناگوار باتوں کو اس طرح پی جایا کرتے تھے کہ احساس بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ ناگوار پر حلم جو ان کے رسول کے اندر جو ہے وہ پیدا، اتنا زیادہ رسول کے اندر حلم پایا جاتا تھا، اس حوالے سے صبر ناخوشگوار باتوں پر۔ ایک تو یہ رسول کی زندگی میں ہم کو خاموشی کے اندر ملتا ہے کہ اس انداز سے حلم اور صبر کی قوت ان کے اندر ہوتی تھی، ناخوشگوار باتوں کو جس انداز سے پی جایا کرتے تھے۔ نمبر 2 بیدار مغزی۔ اچھا دیکھیے، یعنی خاموشی، ایک خاموش ہے بالکل دنیا معافیہ سے ہم لوگ جس طریقے سے ایسی مایوس بیٹھے ہیں، اداس سے بیٹھے ہیں، کچھ یعنی جس کے اندر کچھ بھی بات نہیں ہوتی، رسول کے ہاں بیدار مغزی پائی جاتی تھی۔ اور بیدار مغزی میں علماء نے لکھا 4 چیزیں پھر ہوا کرتی تھی۔ سب سے پہلی چیز، رسول ایسی خاموشی میں بھی ایسی چیزوں کو کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو خود بخود ان چیزوں کو کام کرنے کی رغبت ہو۔ اس خاموشی میں دیکھیں، منہ سے کچھ بھی نہیں کر رہے، عمل اسی خاموشی کے اندر ایسا کر رہے ہیں کہ خود بخود لوگوں کو رغبت پیدا ہو۔ مثلا خود ہم بھی اگر دیکھیں، مثلا بچے جو ہیں وہ اگر اپنے باپ کو دیکھیں گے، باپ جو ہے مثلا قرآن پڑھ رہا ہے بیٹھا ہوا، تفسیر پڑھ رہا ہوا بیٹھا ہوا، کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، کوئی دینی کام کر رہا ہے، تو بچے خود بخود، یعنی چاہے باپ منہ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا لیکن بچے اس کو آبزرو کریں گے، اس کی شخصیت کا اثر لیں گے، اس کی خاموشی میں اس انداز سے تبلیغ ہو جائے گی۔ تو رسول کی پہلی چیز یعنی خاموشی میں جو بیدار مغزی تھی، اس میں پہلی چیز ہے کہ خود بخود ایسے کاموں کو کیا کرتے تھے کہ خود بخود لوگوں کو ترغیب ہو ان نیک کاموں کرنے کی۔ اور نمبر 2 اس بیدار مغزی کے اندر ان تمام کاموں کو کرنے سے اجتناب کرتے تھے جو کہ برے ہوں، تاکہ لوگ بھی ان برے کاموں سے باز رہیں۔ مثلا خود آپ گھر میں کسی بڑے یا باپ کو یا بھائی کو جس کے گھر کے اندر چھوٹے بھی موجود ہیں، وہ دیکھیں گے اگر مثلا فلم آ رہی ہے، ٹی وی کے اوپر کوئی گانا آ رہا ہے، کچھ بھی ان کا خاموشی کے اندر مثلا ٹی وی کی آواز کو بند کر رہے ہیں، سلو کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، اٹھ کر جا رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، چاہے منہ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، تب بھی خود بخود بچے ان کاموں سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو رسول ہر ان کاموں کو خاموشی میں اوائڈ کرتے تھے کہ لوگ خود بخود اس سے نصیحت لیں گے، ہمیں بھی اس سے باز رہنا ہے۔ نمبر 3
رسول کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنی رائے کو ایسے امور میں صرف کرنے کے اہتمام کے متعلق سوچا کرتے تھے جس میں امت کی کوئی مصلحت ہو. مثلا کبھی بھی ہم نے سوچا کہ اس وقت شیعت کی مصلحت کیا ہے, ہمیں کس انداز سے خدمات انجام دینی چاہیے؟ کبھی بھی نہیں ہم لوگ سوچتے. رسول کی سیرت کا تقاضا ہے کہ اگر خاموش بھی کبھی رہیں تو ہمیشہ شیعت اور اسلام کی مصلحتوں کے متعلق سوچیں کہ اس وقت اسلام کی اور شیعت کی مصلحت کیا ہے, ہمیں کس انداز میں خدمات انجام دینی چاہیے. رسول کی خاموشی میں جو بیدار مغزی تھی اس میں تیسری بات. اور چوتھی بات یہ کہ رسول ہمیشہ ایسے امور کے اہتمام کرنے کے متعلق سوچا کرتے تھے جس میں ان کی امت کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح ہو. یہ نہیں اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ افراد جو ہے راغب بھی ہو جاتے ہیں اسلام کی طرف تو دنیا ہمارے ہاتھ سے چھوٹی چلی جاتی ہے کہ ہم اس حوالے سے بالکل ہی معاشی اعتبار سے پست ہو رہے ہیں اور تعلیمی اعتبار سے پست ہو رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم اخلاق کو بلند کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ بھی غیر اسلامی چیز ہے. اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ دنیا کو بھی اس حوالے سے حاصل کرنے کی مومن کو کوشش کرنا چاہیے. اچھا دنیا کی طرف جب ہمارے طالب علم نکلتے ہیں تو بس وہ دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں, پھر اسلام کو خیر آباد کہنا پڑتا ہے. تو کچھ ایسا اعتدال ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں, کچھ ایسے امور کے متعلق تھوڑا وقت نکال کر سوچا جائے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح. ایک شخص بلکہ رسول کے سامنے اظہار بھی کر رہا تھا آخرت کی کچھ فلاح مانگ رہا, تو رسول نے کہا نہیں, اس انداز کی دعا مانگا کرو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. دنیا میں کے اندر بھی سب نیکیاں مل اور آسائشیں اور ہر جو ہے چیزوں کی فراوانی ملے, اور آخرت کے اندر بھی ایسی حسنات ملنی چاہیے. دنیا اور آخرت دونوں کے امور کے اندر اس انداز سے رسول جو ہے وہ فکر کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس اعتبار سے نہیں کہ ٹھیک ہے ہم عالم ان کو بنائیں, لیکن اور دیگر بھی دنیاوی اعتبارات سے بھی ان کی برتری کی فکر جو ہے وہ بھی کریں کہ اس سے بہرحال اسلام, مسلمان اور شیعت کو شان و شوکت میں ان کی اضافہ ہوگا. اچھا اس کے بعد رسول جب تبلیغ کیا کرتے تھے, دیکھیے ابھی تک تو رسول خاموش تھے, اور خاموشی کے اندر دیکھیے ان کے کیا کیا پیغامات ہیں رسول کی زندگی کے. جب بولتے بھی تھے تو جیسے کہ رسول کا تربیت یافتہ اصحاب بھی تھے, وہ بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھیے ہمارا جتنے بھی افراد یہاں ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے واعظ و نصیحت کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہی ہیں. خود عبداللہ ابن عباس جن کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بات یاد رکھو کہ لوگوں کو ایک دفعہ ہفتے میں ایک بار واعظ تو کرنا ضروری ہے, 2 دفعہ واعظ بھی کر سکتے ہو, اور 3 سے زائد بار اگر تم نے واعظ کیا تو لوگ متنفر ہو جائیں گے. تو آپ کو یہ بھی تھوڑا سا کرنا ہے کہ کس وقت واعظ و نصیحت کی بات کرنی ہے, کس وقت نہیں کرنی ہے. جس وقت ان کی طبیعت راغب ہو واعظ و نصیحت سننے کے لیے اس وقت تو آپ ان کو واعظ و نصیحت کی بات کریں, اور جب دیکھیں گے اس وقت بالکل تیار نہیں ہو تو اس وقت خود بھی آپ اوائڈ کریں, سوائے کہ ان رعایتوں کا خیال کرتے ہوئے جو امر بالمعروف کے مسائل کے تحت ضروری ہیں. کہ اگر امر بالمعروف کے مسائل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس وقت امر بالمعروف کرنا ہے اور تو اس آدمی کی بھی پرواہ نہیں کرنی, لیکن اگر امر بالمعروف آپ پر مستحب و واجب نہ ہو تو اس حوالے سے واعظ و نصیحت میں آپ کوشش کریں جب بھی کہ بہت زیادہ اگر مثلا روزانہ ہی دروس ہونے شروع ہو جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے نزدیک بالکل عام سی بات بن جائے گی اور وہ اس کے اوپر توجہ بھی نہیں دیں گے بالکل. تو اس حوالے سے واعظ و نصیحت کے اندر بھی اس انداز سے اعتدال. اور رسول کی یہ بات بھی ہوتی تھی کہ جو خاص قسم کی باتیں ہوتی تھیں ان کو ہمیشہ 3 دفعہ تکرار کیا کرتے تھے. اور رسول کی زندگی میں ایک اور بھی بات ملتی ہے کہ رسول جس وقت بھی واعظ و نصیحت کر رہے ہوتے تو بیچ میں کوئی سوال کر دیتا تھا تو رسول اس کو فی الوقت نظر انداز کرتے تھے. جب اپنی بات کو مکمل کر لیتے تھے تو پوری توجہ کے ساتھ اس کی معروضات پھر سنتے تھے اور پھر اس کو جوابات دیا کرتے تھے. تو اس انداز سے بھی کہ ہمارے جو بالکل بیچ میں بھی علماء سے بھی سوالات کر لیے جاتے ہیں اور جو گفتگو کو انٹرپٹ کیا جاتا ہے تو رسول یہ نہیں کہ کسی ناگواری کا اظہار فرماتے تھے بلکہ واعظ و نصیحت میں اپنی گفتگو کو جاری رکھتے تھے اور پھر ایک دم سے جب بات مکمل ہو جاتی تو اسی شخص کے اوپر آ کے اس کے عرض اور معروض ضرور سنا کرتے تھے. اچھا کچھ عورتوں کے حوالے سے بھی دیکھا جائے, عورتوں کی ایک جماعت ایک دفعہ رسول کی خدمت میں آئی تھی کہ رسول نے ان کو مخاطب کر کے کہا, اے عورتوں کی جماعت, تم خاص طور پر صدقہ دیا کرو اور استغفار زیادہ کیا کرو, کیونکہ جب میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو مجھے تمہاری سب سے بڑی تعداد تم عورتوں کی نظر آئی. اچھا جب رسول نے بات کہی تو اس میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک ہوشیار عورت بول پڑی کہ یا رسول اللہ, ہم عورتوں نے کون سا ایسا قصور کیا ہے کہ ہم جہنم میں زیادہ بڑی تعداد میں جائیں گے؟ رسول نے کہا تمہاری 2 باتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر تمہاری تعداد جہنم میں جانے والوں میں سب سے زیادہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم باہمی لعنت کرنے کی بہت زیادہ عادی ہوتی ہے, یعنی عورتوں کو دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر یعنی اس کے اوپر تنقید کرنا, ان کی غیبت کرنا, ان کی عیب جوئی کرنا, عورتوں میں بات بہت زیادہ ہے. تم ایک تو یہ عادت بہت زیادہ ہے جس کی بنا پہ جہنم میں جاؤ گے. دوسری, تم اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری ہوتی ہے,
یعنی تم بہت زیادہ شوہروں کی ناشکرا پن کرتی، شوہر کتنا ہی ٹیلنٹڈ قسم کا اور کتنا ہی زیادہ متقی بھی کیوں نہ، تو عورتوں کو اس حوالے سے دیکھا ہے کہ وہ تھوڑی بہت ناشکری اپنے شوہروں کی کیا کرتی ہیں۔ رسول نے کہا تم زیادہ صدقہ دیا کرو خاص طور پر، اور زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں تم کو اس لحاظ سے جانے والوں میں دیکھا۔ تو عورتوں کو بھی ہمارے اس حد تک زیادہ اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ دیکھیے جہنم میں جانے والوں کی تعداد عورتوں کی اس دو وجوہات کی بنا پر سب سے زیادہ ہے جو رسول نے بتائی۔ اس رسول کی سیرت کا بھی تقاضا ہے کہ ان چیزوں کو عورتیں جو ہیں کم سے کم ان دو چیزوں سے تو اپنے دامن کو ضرور بچائیں۔ ایک شخص دیکھیے ہم بہت زیادہ رسول سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ رسول کا تذکرہ آتا ہے، آنکھیں بھی بھر جاتی ہیں، اور اس حوالے سے یعنی بہت زیادہ محبت کا ایک دل کے اندر ایک احساس آتا ہے۔ ایک شخص رسول کے پاس آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ اتنا زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں کہ میں گھر میں بھی جب ہوتا ہوں، بیوی بچوں کے پاس بھی ہوتا ہوں، تو جب تک میں آپ کے پاس دوبارہ نہیں آ جاتا مجھے چین نہیں ملتا، لیکن یا رسول اللہ ایک بات ایسی ہے کہ جب بھی میں اس کے متعلق سوچتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر میں کیا کروں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب بھی میں آپ کے انتقال کے متعلق سوچتا ہوں یا اپنی موت کے متعلق سوچتا ہوں، میں ابھی تو یہ سوچ لیتا ہوں کہ میں رسول کے پاس آ جاتا ہوں، ان کی رفاقت مجھ کو نصیب ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ تو انبیاء کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے جنت میں وہاں پہنچ جائیں گے، اور اگر خدا کی رحمت شامل حال ہوئی تو اور میں جنت میں پہنچ بھی گیا تب بھی آپ کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکوں گا۔ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، میں تو اس دنیا کے اندر رہنے میں آپ کے بغیر اتنا زیادہ وہ ہو رہا ہے، تو آخرت میں کس طریقے سے برداشت کروں گا اس چیز کو۔ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اسلام خاموش رہے یہاں تک کہ قرآن کی ایک آیت اتری۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ أُولَٰئِكَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ قرآن کی آیت ہے کہ وہ افراد جنہوں نے بھی خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی، خدا ان افراد کے ساتھ ان کو جنت میں رکھے گا جن میں نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور یہ بہترین قسم کے رفیق ہیں۔ یعنی رسول نے خود کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ قرآن کے خود خدا نے قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ اتاری، تو اس کے اندر یہ بات آئی کہ اگر ہم اس حوالے سے رسول کی سیرت کا اس حد تک اتباع کریں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، تو اس بات کو یقین جانیے کہ بس پھر رسول کا ساتھ اور رفاقت ہم کو نصیب ہو جائے گی۔ تو چند ایک اس قسم کے پہلو یہ بھی میں نے سوچا کہ یہ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے دیکھیے 3-4 صرف باتیں اگرچہ آپ آئیں گے رسول گھر میں کس طرح زندگی گزارتے اس میں پیغام ایک تو ہمیں یہ ملا کہ ہمیں کچھ عبادتیں اور کچھ غزا واجبات ہم کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، گھر والوں کے معاشرتی امور اور جتنی بھی قسم کی پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنا چاہیے، کہ جو اپنے نفس و راحت و آرام کے لیے جو وقت ہے اس کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے تھے، کچھ خاص قسم کے احباب کو تعلیم دیتے تھے تاکہ وہ دیگر افراد کو تعلیم دیں، اور پھر اپنے نفس کی راحت و آرام کا جب موقع آتا تھا تو سوتے اور جاگتے تھے، اس میں بھی عبادت خدا سے انداز سے انجام دیا کرتے تھے، سوتے وقت کیا اعمال کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرتے تھے، خاموش بھی ہوتے تھے تو کن کن امور کی فکر ہوتی تھی، بولتے بھی تھے تبلیغ کے حوالے سے کیا رسول کی زندگی کیا تھی، اس سے ہم اپنی زندگی کو کمپیئر کس طریقے سے کریں۔ يا صاحب السماء